السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے بیان کر چکے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام اور ایمان لانے کے تعلق سے بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج میں اسی تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں ایک صحابی ملے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بہن بہنوئی کے بارے میں سنا تو فوراً وہیں سے لوٹے اور اپنے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر سے قرآن کے پڑھنے کی آہستہ آہستہ آواز سن لی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے اور ان قرآن کے اوراق کو چھپا دیا۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے اپنی جان کی دشمن، کیا تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر جھپٹے اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے اپنے بہنوئی کو۔ ان کی بہن فاطمہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اپنے شوہر کو اس طرح سے پٹتا دیکھ کر ان کو بچانے کے لیے دوڑیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایسا تماچا مارا کہ ان کے کانوں کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کے کانوں سے اور سر سے خون نکلنے لگا، ان کے چہرے سے خون نکلنے لگا، ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس پر بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن کا خون آلودہ چہرہ دیکھا اور ان کا عزم و استقامت سے بھرا ہوا یہ جملہ سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور ایک دل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دم دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے قرآن کے ان اوراق کو، ورقوں کو سامنے رکھ دیا۔ اٹھا کر دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس آیت پر نظر پڑی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائی میں پیوست ہوتا چلا گیا اور جسم کا ایک ایک بال لرزہ بر اندام ہونے لگا۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمنو باللہ و رسولہ تو بالکل ہی بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہاں جا کر دروازہ بند پایا تو دروازہ کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ اندر کے لوگوں نے دروازے کی جھرری سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مکان کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، مگر تمام لوگ ڈر گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو، اگر نیک نیت کے ساتھ آیا ہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھلنے کے بعد قدم آگے رکھا، گھر کے اندر رکھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو پکڑا اور فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارے خوشی کے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، میں اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہوئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں، وہی ابو جہل، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ماموں ہے، اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ ابو جہل نے جب یہ سنا، آوازیں سنی، تو اس نے پوچھا یہ کیسا ہنگامہ ہے، شور کیسا ہے؟ تو لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی ایک کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کروں گا اور تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی، یعنی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی ایک کھلی ہوئی دشمنی کرنے والے ایک کامیابی کی چیز ہے کہ ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حالانکہ بتوں کے پاس کوئی دوسرا انسان نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعہ کو بھی کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا تو عاص بن وائل سہمی نے بھی آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا، جو زمانہ جاہلیت میں آپ کا حلیف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی مار دھار سے بچے رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم اگلی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ان کے بارے میں کیا کچھ فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک آپ کی کیا شان ہے۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے اس کو آپ حضرات ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔